نا ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفر کے اوپر مرنا یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ جو کفر کے اوپر مرتا ہے اس کے اوپر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ والملائکہ والناس اجمعین، فرشتوں کی بھی ہے اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت اس کوشش میں رہنا چاہیے کہ اگر ہمیں موت آئے تو اس حال میں ہم مریں کہ ہم بجائے کفر پہ مرنے کے اسلام کے اوپر مریں۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 159 میں کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کہ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس بینات کو، ان دلائل کو، اس ہدایت کو، اس حق کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا قرآن و سنت کی شکل میں، اولئک یلعنہم اللہ، یہ بھی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اس کا مطلب ہے کفر پہ مرنے والے پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، اور وہ حق کے دلائل چھپانے والا اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت۔ ہمارے پاس کوئی بھی حق آئے کتاب و سنت کی شکل میں تو ہم اس کو چھپا نہیں سکتے، اگر چھپائیں گے تو ہمارے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اور جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2649 ہے، صحیح ہے اس کی سند، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ، کہ جس بندے کو سوال کیا گیا اس علم کے بارے میں جو اس نے سیکھا ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے، تو اس کو کسی نے سوال کیا اس کے بارے میں، ثم کتما، پھر اس نے اس علم کو، اس حق کو کیا کیا؟ چھپا لیا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الجم یوم القیامہ بلجام من النار، قیامت کے دن حق چھپانے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ کی ایک لگام پہنائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیہ، صحیح بخاری میں ہے کہ تمہارے پاس کوئی بھی آیت آئے، حق آئے، علم آئے تو وہ آگے لوگوں تک پہنچا دو۔ تیسرا جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود، کہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لعنت کی گئی حضرت داود علیہ السلام کی زبان کے ذریعے، وعیسیٰ ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ان پہ لعنت کی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، لعنت کی یعنی تیسری لعنت کی وجوہات کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ جو وہ اللہ کی نافرمانی کرتے حد سے بڑھ جاتے تھے، اللہ نے جو حدود قائم کی ہے نا اس سے وہ بڑھ جاتے تھے، اللہ کی حدود کو کراس کرنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی حدیں ہیں نا، شراب ہے، زنا ہے، سود ہے، اور یہ ساری اللہ کی حدود، اس کو کراس کرتے۔ اور اس کے علاوہ کیا تھا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، ان کے اوپر لعنت ہے اللہ کی کہ جو برائی ان کے سامنے ہو رہی ہے اور وہ روکتے نہیں ہیں۔ قرآن کی آیت ہے کانوا لا یتناہون عن منکر، کہ وہ برائی سے منع نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں اس کام سے بھی بچنا چاہیے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے، ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جو کرتا ہے وہ کرنے دو اسے، جدھر کوئی لگا اس کو لگا رہنے دو، ہمیں کیا ضرورت اس کو روکنے کی؟
बनी इसराइल वालों ने भी यही कहा था कि जो मछलियां पकड़ते हैं उनको पकड़ने दो, हमें क्या जरूरत, हम तो नहीं पकड़ रहे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं उनके ऊपर मैंने लानत की इसी वजह से कि वो बुराई उनके सामने हो रही और वो रोकते नहीं थे। और हदीस में है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 49, सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 1275 और सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 1140, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में से कोई भी बुराई देखे तो उसे चाहिए कि उसको अपने हाथ से रोके। हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो जुबान से रोक दे कि तू ये बुराई कर रहा है, क्यों कर रहा है। देखें, जिस दिल में ईमान होगा तो वो बुराई देख के उसे बर्दाश्त तो नहीं ना होगा, वो उसे रोकेगा। हाथ से रोके, हाथ से नहीं हम रोक सकते। हमें पता है कि कोई फितना होगा और कोई मसला बनेगा तो हम कम से कम जुबान से तो रोक सकते हैं ना। जुबान तो अल्लाह ने हमें दी हुई है, ठीक है। तो अगर जुबान से भी नहीं रोकते तो कम से कम दिल से तो बुरा जाने। दिल से बुरा जानना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये सबसे कमज़ोर ईमान है। लेकिन हमारे सामने बुराई हो रही हो और हम उसको जुबान से भी ना रोकें, हाथ से भी ना रोकें और दिल से बुरा भी ना जाने, कोई मसला नहीं है, उसके अंदर चल फिर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि ईमान का जो आखिरी दर्जा सबसे कमज़ोर था वो भी छिन चुका हमसे, वो भी नहीं रहा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हद तक लोगों को हक पहुँचाने की, बुराई से रोकने की और नेकी का हुक्म देने की तरगीब फरमाई है। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 5885 और मुस्नद अहमद के अंदर हदीस नंबर 3151 है। अन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला क़ाल लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुतशब्बिहीन मिनर रिजाल बिन निसाई वल मुतशब्बिहात मिनन निसाई बिर रिजाल। चौथे कौन लोग हैं जिन पे लानत है? अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है ऐसी औरतों पर जो मर्दों की मुशाबत करती हैं और ऐसे मर्दों पर जो औरतों की मुशाबत करते हैं। मुशाबत कैसे होती है? चाल चलन में, चाल ढाल में। बिलफर्ज एक औरत है, उसने कटिंग करवाई, पफ बनाया जैसे मर्दों का है, किस लिए कि लोगों को पता ना चले ये औरत है ये मर्द है, और कपड़े भी वैसे पहन लिए जैसे मर्दों के, ठीक है। और कई मर्द ऐसे हैं जो औरतों की मुशाबत करते हैं, वो उन जैसे बड़े बड़े बाल रख लेते हैं या और कई वो डिजाइन बनाते हैं अपने आप के, ठीक है। शौक होता है ना उनको कि वो औरतों की मुशाबत करें, तो वो वैसे चाल चलन इख्तियार करते हैं। तो इसलिए ऐसे मर्द और ऐसी औरतें जो एक दूसरे की मुशाबत के लिए ऐसे जराए इस्तेमाल करते हैं कि वो औरत मर्द लगे या मर्द औरत लगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है ऐसे लोगों से। देख ले लानत किधर से शुरू हुई और किस तरफ जा रही है। इसका मतलब है कि इस्लाम ऐसी चीजों की इजाजत नहीं देता। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनन नबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 2076 और सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 1936 है। अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला लानल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लल अलैहि। पांचवा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने लानत की है हलाला करने वाले पर और करवाने वाले पर। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है हमें पता है ये लानत है, लेकिन कम अज कम उनका घर तो बस गया। अरे ऐसा घर बसाने और ऐसा घर चलाने की क्या जरूरत पड़ी थी कि जिसके ऊपर अल्लाह की लानत हुई है। और अल्लाह की लानत जिस पे हो इसका मतलब है रहमत नहीं है, और जिसके ऊपर लानत हो गई उसका तो बेड़ा ही गर्क हो गया, उसकी तो दुनिया आखिरत तबाह हो गई है। घर बसाने की क्या जरूरत थी ऐसा। और हलाला कैसे करते हैं? आपको पता है कि एक मर्द अपनी बीवी को 3 तलाकें दे दे तो अल्लाह का कानून है कि वो औरत किसी और से शादी करे, हत्ता तनकिया ज़ौजन गैरा, कि वो किसी और मर्द से शादी करे। अगर वो जिंदगी के किसी मोड़ पे उसको तलाक दे दे तो पहले की तरफ आ जाए। लेकिन हलाले का मतलब
ایک رات کے لیے کسی سے شادی کی، یہ معاہدہ کیا کہ صبح تو نے اس کو طلاق دینی ہے، ایک رات اس نے اس کی عزت برباد کی اور پھر وہ واپس آ گئی، ٹھیک ہے، تو اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ یہ وہ 5ویں لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ آگے 6 نمبر پہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4112 اور سنن ترمذی حدیث نمبر 2322 ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول الدنيا ملعونہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا الدنیا ملعونہ، کہ دنیا کیا ہے؟ ملعونہ، اس کے اوپر لعنت ہے۔ آگے فرمایا ملعون ما فیہا، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب ملعون ہے، الا ذکر اللہ، مگر جو بندہ اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ کا ذکر قرآن بھی ہے، نماز بھی ہے، تسبیحات بھی ہے۔ وما ولاہ، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرے، اور آپ کو پتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کیا ہے؟ اللہ کی توحید کو ماننا، اللہ کے نبی کو ماننا، اللہ کے دین کو ماننا، ٹھیک ہے۔ او عالمن، یا کوئی عالم بن جائے، او متعلمن، یا کوئی سیکھنے والا متعلم بن جائے۔ 4 لوگ، اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کی توحید کو ماننے والا، عالم اور سیکھنے والا۔ اسی لیے صحابہ کرام نے پوری زندگی وہ 2 ہی شعبوں میں رہے ہیں، سیکھتے رہے اور سکھاتے رہے۔ جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، یعنی قرآن اور نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی توحید کے بارے میں اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ کے دین کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، دین کے اوپر چلتا بھی نہیں ہے، نہ وہ عالم ہے، نہ سیکھنے والا ہے، نہ سکھانے والا ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ لعنتی ہے، اس کے اوپر لعنت ہے۔ ایک بندہ اس نے کروڑوں اربوں روپے کما لیے، قرآن نہیں وہ پڑھتا، اس کو نہیں سمجھتا، اللہ کا ذکر نہیں کیا، کبھی نماز نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں کیا، کبھی اللہ کے بارے میں کچھ جانا، ہاں یہ اس کو پتا میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہوں، اور صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے، شام سے لے کر صبح تک کام کرتا ہے۔ یہ اس کو پتا ہے کہ میں نے کپڑے چینج کرنے ہیں، اچھا کپڑا لینا ہے، اچھا پہننا ہے، اچھا کھانا ہے، اچھی گاڑی ہو، اپنی ضروریات ساری پوری ہیں، لیکن دین کے بارے میں نہ سیکھا، نہ سکھایا، نہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت یعنی دین کے اوپر چلا، اور نہ ہی کبھی اللہ کو یاد کیا، نہ کبھی قرآن کو پڑھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا بندہ دنیا کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یعنی دنیا کے اندر یہ مطمئن ہو گیا نا، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، یہ دنیا کے ساتھ راضی اور اس کے ساتھ مطمئن ہے، سارا دن وہی کر رہا ہے، وہی چلا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا بھی اور جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ بھی ان کے اوپر کیا ہے؟ لعنت۔ ہاں دنیا کمائے، بہت دنیا کمائی ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، 5 نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، سمجھتا بھی ہے، سیکھ بھی رہا ہے اور آگے لوگوں کو سکھا بھی رہا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کروڑوں سے اربوں کمائے، اربوں سے خربوں کمائے، اس میں کوئی ٹینشن نہیں۔ لیکن اگر ان 4 کی لسٹ سے باہر چلا جائے گا پھر اس کے اوپر لعنت ہوگی۔ تو ہر ایسے کام جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، سوچ دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں حق سیکھنے کی، آگے لوگوں کو سکھانے کی، برائی سے روکنے کی توفیق دے، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی گزرے اور آخرت بھی اچھی گزرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔